رسول محتشم، امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، کائنات کے داتا، اللہ کے یار، خدائی کے مختار، ماہ مدن، شاہ زمن، لولاک کے مالک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی ہے، عظمت بھی ہے۔ دور سے پڑھو نا یار، اب ذرا سنیے گا بھائی، میرے رسول اکرم علیہ السلام آج مسجد نبوی ہے، رسول رحمت منبر پہ جلوگر ہوتے ہیں، ادھر بھائی جلوگر ہوتے ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا، رسول رحمت نے فرمایا آمین، دوسرے بڑی مشہور حدیث بات ہے، اللہ اکبر، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پیغمبر نے خطبہ دیا، رسول نے رحمت تقسیم فرمائی، غلاموں نے سنا اور پیغمبر سے علم بھی سنا، تقوی بھی سنا، بزرگی سنی، کمال سنا، سب کچھ سنا، خطبہ تمام ہوا، اور وہاں پر یاد رکھو بہاری چوک کے خطیب کا خطبہ نہیں تھا، نبیوں کے خطیب کا خطبہ تھا۔ رسول جب خطبہ دیتے تو کتابوں میں لکھا ہے اصحاب ایسے دم بخود ہو کے سنتے جیسے پرندے، اللہ اکبر، چہک بھی نہیں رہے، اور یہاں خاموشی کا لرزہ طاری ہے، یہ سر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتے، منہ کھول کے بات بھی نہیں کر سکتے، محمد بول رہے ہیں، غلام ادب سے سن رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ محترم حضرات، آئیے میں بات کو آگے بڑھاؤں، بس کر دوں جب بات چلتی رہے۔ قبلہ علامہ صاحب حضور قبلہ میں عرض کر رہا تھا، میرے رسول نے فرمایا آمین، اللہ اکبر، اصحاب بیٹھے ہیں، جماعت محمد ہے، علماء مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر، آج اللہ محب النبی محمد کی حدیث کا پہرے دار بن جائے، اللہ کے قرآن کا خادم بن جائے، مصطفیٰ کے دین کا پاسبان بن جائے، مصطفیٰ کریم کی شریعت کا اشاعت کرنے والا بن جائے، زمانے والے ہاتھ چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یارو آج اگر یہ 1000 بندے کی امامت کرے، لوگ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے، میں اس محمد کے قدموں کی دھول پہ قربان نہ جاؤں کہ سب انبیاء اقصا میں کھڑے ہیں، محمد آئے گا تو امامت کرائے گا، رسول آئے گا تو خطبہ دے گا۔ آج بچے ادھر، آج ادھر میرے بچے ادھر کہے، جو کہے داڑھی رکھ کے کلمہ پڑھ کے کہے محمد ہم جیسا ہے، رسول ہم جیسا ہے، یا ہم رسول جیسے ہیں، ظالمو مصلی محمد کا ہے، کلمہ محمد کا ہے، اس مصلی کی وجہ سے تجھے گاڑی بھی ملی، بنگلہ بھی ملا، اس محمد کو اپنے جیسا کہتا ہے، لعنت ہے تجھ پہ، میرا رضا کہتا ہے نمجات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، اے مدینے والے مولوی تو کجا، اللہ نے نبیوں کی جماعت میں کوئی نبی بھی میرے محمد جیسا نہیں، سچی آواز سے کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ، قسم اٹھا کے علماء بیٹھے ہیں، میری جماعت کے تاجور بیٹھے ہیں، میں سوشل میڈیا سے پہلے کا خطیب ہوں، مجھے پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ کیسے خطبے دیتے ہیں، لیکن میں نے جو بزرگوں سے پڑھا میں وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، سنو بھی صحیح، سنو بھی صحیح۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام آئے، خلیفۃ اللہ ہے، نائب دست قدرت ہے، لیکن یہ نہیں کہا محمد مجھ جیسا ہے، اللہ اکبر، حضرت نجی آئے، تبلیغ فرمائی، کلمہ پڑھایا، اگر یہ نہیں کہا مصطفیٰ جیسا میں ہوں، یوسف آئے، کلیم آئے، نجی آئے، زبی آئے، خلیل آئے، انبیاء سب آئے، اگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ ہم جیسا ہے، بلکہ سب نے کہا یا اللہ، بات یہ ہے ساری زندگی ہم نے خطبے محمد کے دیے، رتبے محمد کے بتائے، نعرے تیرے رسول کے لگائے، ہم چلے آئے، پھر وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا، مالک ایک مرتبہ ایسا پروگرام بنا، ہمیں قبروں سے بلا، محمد کو مدینے سے بلا، اقصا میں ایک جلسہ کر، 2 رکعت بھی پڑھا دے، محمد کا دیدار بھی میرے بچوں کی خیر ہو، بڑوں کی خیر ہو، شہزادوں ذرا سننا، بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ رسول رحمت نے جب منبر پہ جب خطبہ مکمل ہوا، جوسف قبلہ خطبہ مکمل ہوا، مصطفیٰ کے اصحاب جماعت محمد، رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح 4 یاروں میں چمکے،
سبحان اللہ. جو آل نبی میں سے کسی شہزادے کی بے ادبی کرے وہ ہمارا سنی نہیں ہے. جو اصحاب نبی میں سے کسی صحابی کی بے ادبی کرے وہ ہمارا سنی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو مصطفیٰ سے مصریت کا دعویٰ کرے وہ ہمارا نہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے مگر محمد کا غلام نہیں ہو سکتا, سنی جمان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات, میں عرض کر رہا تھا میرے پاک نبی علیہ السلام کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج خلاف عادت, ایسی نا خلاف عادت, ایسی نا لمس ہے خلاف عادت, آپ نے آمین کہا, کوئی دعا کرنے والا نظر بھی نہیں آیا. پہلے سینے پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ. آقا ماجرا کیا تھا؟ تو وہی نازل ہو رہی تھی. فرمایا وہی نازل نہیں ہو رہی تھی, اللہ کا جبریل دعا کر رہا تھا, میں محمد آمین کہہ رہا تھا. میں اللہ کا جبریل دعا کر رہا تھا. ایسی ہے نا حدیث پاک, مشہور حدیث پاک ہے. کہا وہ دعا کر رہے تھے, میں رسول آمین کہہ رہا تھا. کہا جبریل امین نے کیا دعا کی؟ کہا اس نے کہا جس نے رمضان کو پایا اگر جنت حاصل نہ کی وہ برباد ہو گیا. میں رسول نے کہا آمین. جس نے ماں باپ کو پایا خدمت کر کے نوکری کر کے جنت حاصل نہ کر سکا برباد ہو گیا. میں نے کہا آمین. فرمایا جس کے سامنے میں مصطفیٰ کا ذکر ہوا لیکن وہ درود نہ پڑھ سکا برباد ہو گیا, خوار ہو گیا. یہ انگوٹھے چومنے والی بات ہی اور ہے, میں تو فقط درود کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اونچی آواز اور زور سے پڑھیں سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب, میں سیدی احمد رضا کو گنبد کو سلام کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ کچھ اور ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے میرے محمد کا دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے. جس نے دل سے کلمہ وہ یہ نہیں پوچھتا انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے, یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. اللہ اکبر. بس وہ یہ کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا, میں رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب نے زور سے نہیں پڑھا. اللہ کی رحمت کا وقت ہے, لے لیجئے لے لیجئے. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. حسنین میاں توجہ ہے نا ہمارے جمال میاں, آ جائیں یہ بھائی. بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. بڑی مشہور حدیث پاک ہے, یہاں پر بڑے نکات ہیں بڑے نکات ہیں, لیکن میں صرف ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سنو بھی صحیح, ایمان تازہ کرو. نبی محترم علامہ صاحب رسالت مآب نے جب یہ فرمایا تو پتہ کیا چلا, رمضان آ رہا ہے ہمیں تراویح بھی پڑھنی چاہیے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا ایک جملہ, ویسے میں نے 13 جملے پڑھے ہیں جو مجھے یاد ہیں, لیکن ایک سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی مکرم رسول محتشم علیہ السلام نے فرمایا جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے اللہ اس کو 20 نبیوں کی زیارت کا ثواب دے. تو رمضان شریف خدمت بھی ہے, خیال بھی ہے, عزت بھی ہے, آبرو بھی ہے, روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, فطرہ بھی ہے. یہ سب کام من احتساب رمضان. مزے سے ایک رمضان گزار, تو جنت جانے ماہ رمضان جانے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے ملے بچے شہزادے بچے, 2 بچے بھی بڑے پیارے, بیٹے بھی بڑے پیارے ہیں, لیکن آپس میں بات نہ کریں. میں تو اپنے بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں, بیٹے کسی اور کو دیکھ رہے ہیں. یہ اچھا کام نہیں ہے. اللہ بڑے بچوں کو دیکھیں تو بچے بھی ادھر دیکھیں. اچھا جی محترم حضرات, توجہ ہے تمہاری؟ سبحان اللہ. طبیعت حاضر ہے؟ سبحان اللہ. اچھا جی, میرے کریم نبی علیہ ماں باپ آ گیا, لیکن ماں باپ یارو کے پاس گیا, تیرے پاس سون حلوے کا ڈبہ ہے, اور یارو کے پاس گیا تو تیرے پاس تمام فروٹ کی ٹوکری ہے, اور ماں باپ کے لیے بیٹھ کر ایک پیناڈال کی گولی بھی گولی سکتا ہے. یہ کہے کی نوکری ہے, یہ کہے کی چاکری ہے. ارے تمہیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ تھوڑی دیر, ان کے دکھڑے سن کچھ نہ دے, یہ ہاتھ اٹھا دیں گے اللہ بیڑا پار کر دے گا. کہہ دے سبحان اللہ. رسول رحمت کا
کا نام آیا، غلام نے درود شریف پڑھا. درود شریف کسی نے کہا یہ پڑھو گے تو ٹھیک ہے، درود ابراہیمی پڑھو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ باقی درود ٹھیک نہیں ہے. قاری ناظم سب چوتھے آسمان پہ چلے جا رہے ہیں. قاری صاحب کی بلا تہجد کا ویلا ہے، آپ پڑھیں گے تہجد کے وقت، نیند کر لینا، لیکن ابھی نہ کرے گاڑی میں سو جانا. سب بندوں کو جگا رہا ہوں، ہمارے قاری صاحب سو رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب ہمارا سنی قاری ہے بڑے کام کا، یہ جب بھی سوتا ہے بغیر بستر کے سو جاتا ہے، بغیر بستر کے اسے نیند آ جاتی ہے، اور بندہ بڑا پیارا ہے جی. ویسے سنی اب آپ چلے ہیں تو بستر تو کوئی بھی لے کے نہیں آیا. ان کو پتا ہے ہم نے کوئی غلط کام کرنے نہیں، اور ہم نے کوئی چرس افیون بیچنی نہیں کہ بستر میں چھپانی پڑے. ہم تو سادہ سیدھے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے رات بھی ہو گئی تو حسین بستر بھی دے گا، آرام کے لیے مدرسے میں 4 پہ بھی دے گا. ہم اپنے کام تھوڑے آئے ہیں، اللہ رسول کے کام آئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ جیسے بزرگوں کے لیے ایک بات سنا رہا ہوں. بچوں تم بھی یاد رکھا، ہمارے ایک بڑے علامہ تھے، میں ایسا خطیب ہوں، اگر کسی سے کوئی بات سنی ہو نا میں اس کو بیان کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ میرا کمال ہے. نہیں، اللہ اکبر، اوہ تیری پیدائش تیرا کمال نہیں، یہ تیرے ماں باپ کا کمال ہے، اور تیری تخلیق تیرا کمال نہیں، محمد کے رب کا کمال. سبحان اللہ، یہ بات صحیح ہے نا. اچھا جی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے مولانا الہی بخش قادری علیہ رحمہ بڑے خطیب تھے، بڑے خطیب اعظم تھے بیٹے. اور آج کل تو بڑوں کا عزت کا احترام کا رواج چلا گیا. اب تو چھوٹا سا بچہ ہے، کچی پکی روٹی پڑھ کے آیا، جامعہ حبیبیہ میں صرف نام تک بھی نہیں پڑھا، آج وہ قائد بنا ہوا ہے، وہ عقیدے بتاتا ہے. ظالمو رک جاؤ، اللہ اکبر، ہر ایک تحقیق پیچھے ہے، احمد رضا کی تحقیق آگے ہے، جو عقیدہ میرے رضا کا ہے. سب کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے، نہ نئی تحقیق کی ضرورت ہے نہ نئے امام کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات بڑی عمدہ آ گئی، بڑی نورانی بات آ گئی. حضرت قبلہ میرے نبی مکرم علیہ السلام نے درود شریف کا وقت آ گیا تو بھائیے یہ علماء بیٹھے ہیں جو حدیث پاک پڑھاتے ہیں، حدیث پاک پڑھاتے ہیں. تو لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، سیاق کی ساری کتابیں ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ کیا چلا؟ اگر درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے تو یہاں یہ درود تو نہیں ہے، پھر حدیث نہیں پڑھو گے. اللہ کے بندو درود کا حکم ہے، سلام کا حکم ہے، درود ابراہیمی بڑا افضل، لیکن صلاۃ و سلام وہ ہے جس میں اللہ کے قرآن کے حکم کی تعمیل ہے، سنت یزداں بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. بات بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئی ہے، سن بھی لو حضور والا. اب ماں باپ کی خدمت لازم، جو نہیں کرے گا بھول گیا. رسول اللہ کی نوکری اور غلامی اور عشق لازم، جو نہیں کر سکا اجڑ گیا. اور اللہ اکبر، یہ درس صرف اور صرف اہل سنت کے مدارس میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، سنی علماء خطباء میں ہوتا ہے. اچھا جی حاضرین و ناظرین، محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوگا. یہ دیوبند کا عالم نہیں کہہ رہا، بدیع الزمان ہی کہہ رہا، محمد کا عاشق غلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، مکمل نہیں ہو پا رہی، میں کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹ کے لاتا ہوں. سنو بھی بچوں، میرے کریم نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ دعا کون کر رہا تھا؟ کہا جبریل. میں آمین کہہ رہا تھا. جبریل دعا کر رہا تھا، لیکن مولا ابو بکر وہاں تھے، جبریل کو نہیں دیکھا. عمر پاک وہاں تھے، جبریل کو نہیں دیکھا. عثمان پاک، علی مولا وہاں تھے، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابی ہریرہ، مولا بلال تھے، لیکن جبریل کو نہیں دیکھا. پتہ کیا چلا؟ جو میرا محمد دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. برادران اسلام، برادران اہل سنت، نکتہ سنو، ایمان کو تازہ کرو. عقیدہ اہل سنت کے شاہین ہو، ذرا سنو. جامعہ حبیبیہ کے بچوں، تو میں بات سنانے والا ہوں، دل پہ لکھنا. بڑے خطیب بنو گے، بڑے عالم بنو گے، مسلک کے ترجمان بنو گے. یہ بات یاد رکھنا، اور اللہ اکبر بڑا کام دے گی. میرے کریم نبی علیہ السلام نے پھر میں جبریل نے آمین دعا کی، میں نے آمین. اچھا خود بتاؤ، یہاں 40 مل کے دعا مانگے، اللہ اکبر، اللہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن وہ پابند نہیں ہے.
وہ بے نیاز ہے، صمد ذات ہے، وہ پابند ہے لیکن جبریل دعا کرے، مصطفیٰ آمین کہے، محمد کرو کہ دعا مانگتے ہیں، پتہ نہیں اپنے مولا سے کیا مانگتا جبریل دعا کرے، مصطفیٰ آمین کہے، خدا اپنی تقدیریں توڑ دیتا ہے مگر جبریل و مصطفیٰ کی دعا کو نہیں موڑتا۔ زور سے کہو یا رسول اللہ، اونچی آواز سے کہو یا حبیب اللہ۔ ایسے میں صحیح بول رہا ہوں نا، اللہ اکبر۔ میری جماعت کے علماء بیٹھے، میں دعا لینا چاہتا ہوں۔ اوہ حضرت جی وہ منڈیا ہو کیا، اللہ اکبر۔ میں تجھے دیکھتا ہوں، تو بچوں کو دیکھتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بڑوں کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ بندہ بڑوں کو دیکھتا ہے نا، اس میں بڑا حیا پیدا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے تو بڑا وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ وحشت سے بچائے، دہشت سے بچائے، پیار اور حیا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ ذرا دو ماشاءاللہ۔ تم بچے تھکے تو نہیں ہو نا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ میں اس بچے کے کان میں کہوں گا سبحان اللہ، تم ویسے زور سے کہنا سبحان اللہ۔ جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا تو ہم رو رہے تھے، شیطان ایسے ٹھونکے مارتا تھا، میں اور تو رو رہے تھے۔ ماں جی نے کہا بلا لو میاں جی کو، میاں جی آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، شیطان بھی دوڑ گیا، شیطان کے بچے بھی بھاگ گئے۔ اب رحمان کے بندے یہاں آ گئے، محمد کے غلام یہاں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا جی محترم حضرات، اب ایک سوال ہے، سوال جب میرے نبی مکرم علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، اصحاب نبی دیکھ رہے تھے اور نبی پاک کے سے آمین سن رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دعا جبریل کر رہا تھا، کیا اس وقت جبریل سدرہ پہ تھا یا مسجد نبوی میں تھا؟ یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کیا اس وقت جبریل امین علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، وہ دعا کر رہے تھے، مدینے والا امین کہہ رہا تھا، یا اس وقت وہ سدرہ پہ تھا تو رسول یہاں دعا آمین کہہ رہے تھے، وہ وہاں پہ دعا کر رہا تھا؟ بتائیے وہ کہاں تھا؟ میں آپ سے جواب نہیں لینا چاہتا، جواب خود دوں گا۔ ایک دیوبند والا مولوی تھا، اس نے کہا بھی اس وقت میرے مصطفیٰ جب دعا کر رہے تھے جبریل سدرہ پہ کھڑا تھا۔ میرے رضا نے فرمایا نہیں، جبریل اس وقت مصطفیٰ کے منبر کے ساتھ کھڑا تھا۔ سبحان اللہ دو ٹھیک ہے نا بھائی جان، بھائی صاحب، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھی بچے، میں نے کہا کہ دیوبند والا اگر کہتا ہے، وہابی والا عالم کہتا ہے کہ جبریل اس وقت سدرہ پہ تھا، کوئی بلا رہا ہے؟ بچے بلا رہا ہے ماشاءاللہ۔ میں نے تو کہا تھا کسی کو نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں تو آپ کے اشارے کے لئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خطابت تو وہ خطابت ہی نہیں ہوتی جو ہر ایک بندے کو دیکھے نا، وہ کون سا خطیب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی محترم حضرات، ہم پرانے خادم ہیں، اب نہیں اس بھائی کو نہیں دیکھیں گے، میری طرف دیکھیں گے، وہ بلائے گا تو ہم سارے اس وقت جائیں گے جب لنگر کا نظام آئے گا۔ سبحان اللہ ذرا لنگر بڑا بہترین حسنین اور جمال نے بڑا تیار کیا ہے، اور میں تو کھا کے آیا ہوں، مزہ بھی بڑا ہے۔ لنگر کا نام آ گیا تو تقریر بھی بھولنے لگی ہے۔ اللہ اکبر، زور سے تم زور سے بیٹھو گے نا 2-4 منٹ، انشاءاللہ لنگر جاری ہو جائے گا۔ محترم حضرات، بڑی پیاری اور عمدہ اور نورانی بات آ گئی۔ کیا اس وقت اس نے کہا جبریل سدرہ پہ تھا؟ میں نے کہا اس مولوی نے، دیوبند والے نے صحیح کہا ہے۔ میرے رضا نے فرمایا یہ یہاں تھا۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اور جیسا بھی بات کرو نا، عقیدہ رضا کا ہی سچا لگتا ہے، میرے رضا کا سچا لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا، مولوی نے کہا جبریل اس وقت سدرہ پہ کھڑا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، میرا مصطفیٰ یہاں آمین کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا زمانے والوں، تم کہتے ہو محمد کو دیوار کے پیچھے کی آواز نہیں آتی، سن نہیں سکتا، سدرہ پہ وہ دعا کر رہا ہے، میرا مصطفیٰ منبر پہ چڑھتے ہوئے سن رہا ہے، جو اتنی دور والی دعا سن لیتا ہے، جامعہ غوثیہ کے رہنے والوں کا درود و سلام نہیں سنتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی دور سے وہ جبریل کی دعا سن لیتا ہے، کیا ان کا درود و سلام؟ تو عقیدہ رضا کا سچا، اہل سنت کا سچا، سنی حنفی بریلوی کا سچا، چشتی قادری سہروردی نقشبندی کا سچا، جو نسبت والے قسمت والے ہیں، یہ یہاں بھی سچے وہاں بھی سچے، یہ گنہگار ہو سکتے ہیں مگر غدار نہیں ہو سکتے۔ حضور والا، اب ایک اور بات،
ایک اور بات بڑی پیاری بھائی، چلو چلو ٹھیک ہے بھائی بچے بس ہو جاؤ محترم حضرات، میں نے کہا کہ میرے رضا نے فرمایا، اس وقت جبریل امین مسجد نبوی میں کھڑا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، حبیب خدا آمین کہہ رہے تھے، وہ تو میں نے پہلے بتا دیا، رسول دیکھ رہے تھے، رسول دیکھ رہے تھے، وہ دعا کر رہا تھا، یہ آمین کہہ رہے تھے۔ قبلہ صاحب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں بڑی دربار والے پیر کی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جبریل دعا کر رہا ہے، مصطفیٰ آمین کہہ رہے ہیں، پتہ کیا چلا؟ جبریل امین نے سدرہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ میں آیا، مدینہ الرسول میں آیا، مدینہ المنورہ میں آیا، منبر کے ساتھ مصطفیٰ کی خدمت میں آیا، یہ دعا کرتا رہا، مصطفیٰ امین کہتے رہے، جبریل نے کائنات کو اشارہ دیا، زمانے والوں اگر رب سے دعا کو قبول کروانا ہے نا تو محمد کے قدموں میں آ کے دعا کرو، اللہ قبول کر لے گا، اللہ قبول کر لے گا، اللہ اکبر۔ اس لیے ہم سنی لوگ، حنفی بریلوی لوگ چلتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، مصطفیٰ کے روضے پہ جاتے ہیں اور پھر رب سے کہتے ہیں مالک روضے والا جانے اور روضے والے کا خدا جانے، ہمیں تو ہمارے امام نے یہی کہا تھا، اللہ اکبر، تیرے رسول پہ جانا تمہارا کام ہے اور جنت پہنچانا محمد کے رب کا والا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم دھوم مچا کے اس کی خدمت، مساجد کو آباد، قرآن کی تلاوت 5 منٹ میں تم سے لینا چاہتا ہوں، دے دو گے؟ صبح سے بخار، 3 جلسے بھی کیے، لیکن ابھی بہت زیادہ ایمرجنسی دوائی لے کے آیا، یہ ہمارے شہزادے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے محدث اعظم پاکستان کے ماننے والوں، چاہنے والوں اور جامعہ حبیبیہ کے بچوں، اپنے مرشد کی بات سنو، اللہ اکبر۔ 12 سال میں جو حدیث کی خدمت اس بندہ مومن نے کی ہے وہ باکمال، لیکن کچھ ناعاقبت اندیش نجد کے رہنے والے ملا تھے، انہوں نے کہا داتا پاک کا جو مزار ہے نا یہ یہاں نہیں ہے، یہ بادشاہی قلعہ میں ہے، اللہ اکبر۔ یہ بات پھیلی، چلی، میرے محدث اعظم پاکستان تک پہنچی، لوگ گئے وہاں پر، میرے محدث اعظم پاکستان نے فرمایا زنین، فرمایا جاؤ وہاں جلسے کا انتظام کرو اور فقیر سردار احمد حاضر آئے گا اور اس دن بات کریں گے، آپ وہاں سے چلے، جلسہ ہو گیا، آپ وہاں سے چلے، یہاں پہ آ گئے، داتا حضور کے دربار محلہ پہ گئے، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، کچھ بات چیت کی، چل دیئے، آئے، جلسہ کیا۔ وہ جو نجد والا مولوی تھا نا جو کہتا تھا داتا پاک وہاں نہیں یہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ آیا ہے، کہا نہیں آیا، فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ محمد سردار احمد رضوی کا اعلان، قادری کا اعلان، چشتی کا اعلان ہے کہ آؤ تو بھی آؤ، میں بھی چلتا ہوں، اور جا کر داتا حضور کے دربار پہ بیٹھتے ہیں، میں پوچھوں گا داتا پاک آپ یہاں ہو؟ داتا پاک آپ بتائیں آپ یہاں ہو؟ اگر آواز آئے کہ میں یہاں ہوں تو پھر میں بھی سچا، میرا عقیدہ بھی سچا، اگر آواز آئے میں یہاں نہیں ہوں تو پھر تو سچا، تیرا عقیدہ سچا۔ خدا وہ نہ آیا، جلسہ ہو گیا، کلام ہو گیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے تاجور لوگ جمع تھے، اور جب وہ نہ آیا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گئے بے ایمان، اللہ اکبر۔ علماء نے پوچھا، کہا میرے سردار احمد ذرا یہ بتاؤ اتنی بڑا دعویٰ کر دیا، میں نے تھوڑا کیا تھا، میں گیا تھا داتا حضور کے دربار پہ، فاتحہ پڑھی تھی، میرے داتا نے خود فرمایا تھا سردار احمد جا اعلان تو کر دینا، جواب میں خود۔ ہمارے جو ولی اللہ ہے، ہمارے جو اولیاء اللہ ہے، ہمارے جو پیر و مرشد ہے، وہ حضوری بھی ہے، نوری بھی ہے۔ اور ایک یہاں پر نے کہا تھا لیکن میں برکت کے لیے سنا رہا ہوں، اتنی جلدی سنا رہا ہوں۔ حضرت پیران کی سیدنا مہر علی پاک گولڑے کا تاجدار، سنو بھی بچوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ گولڑے میں مر گیا، گولڑے میں ایک بندہ قتل ہو گیا، اور وہ اپنے بھی ہوتے ہیں بیگانے بھی ہوتے ہیں۔ حسنین بھی باتیں کر رہا تھا یہ تو تب سے کام چلا آ رہا ہے، بیگانے ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، اور مہر علی جیسے پاکوں کے تھے تو اور میں کیسے بات کی بولی ہے بابا، اور دشمن نہ ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ رب نے بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنا دشمن خود تیار کیا، آج چل تو اپنا زور لگا، تیری طاقت میں دیتا ہوں لگا لے، قیامت کے
دیکھوں گا تیرا کون ہے میرا اللہ۔ اس نے کہا تھا نا بڑا بے حیا اور بڑا بے غیرت تھا، اس نے کہا لأغوینہم سب کو میں گمراہ کروں گا۔ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ بات رب کے سامنے کھڑے ہو کے کی، میرے کریم رب نے فرمایا اللہ عبادک منہم المخلصین، جلیل تو اپنی طاقت لگا، گمراہ کر، بے دین کر، بڑی بڑی داڑھی والے بک جائیں گے، تیرے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن داڑھی مڈوانے والا اقبال کہے گا آج بھی محمد، کل بھی محمد۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو پورا کر رہا ہوں۔ سیدنا انہوں نے ایف آئی آر کرا دی قاتلوں کے خلاف، کچھ قاتل تھے کچھ دشمنی والے ایسے ویسے جو لکھوا دیتے ہیں، اس میں سیدنا میری علی کا نام بھی لکھوا دیا گیا ایف آئی آر میں کہ یہ بھی قتل میں سازش انہوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ٹھہری تو پولیس تھی اس وقت مشترکہ پاکستان تھانہ، برے صغیر تھانہ، اس وقت کی پولیس وہ تھی، انہوں نے سب کو پکڑا، مرید تھے، غلام تھے، چاہنے والے تھے، نوکر تھے، پیار کرنے والے تھے، میرے علی پاک آئے حضور پولیس ہے، اور برے صغیر پولیس ویسے خیال اور حیا نہیں کرتی، ڈاکو اور بدماش اور راہزن پھر رہے ہو تو چپ ہو کے بیٹھ جاتی ہے، اور فقیر اور مولوی اور مسجد والا ہو، یہی لبیک والا آپ نہیں ہے نا، یہ ہو تو اس کو پکڑتے ہیں، انہیں پتا ہے اس نے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ کہیں اور تو جاتا ہی نہیں ہے، چھپنے کا تو نام ہی نہیں لیتا، اس کو چھپائے گا کون؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت میرے علی پاک کے غلاموں نے کہا حضور اب ضمانت کرا لیں، پولیس آ جائے گی پکڑنے کے لیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرما بھی بات یہ ہے جب ہم نے نہ قتل کیا ہے نہ قتل کرایا ہے، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ یہ تھے نا نوری حضوری لوگ، کہا ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر لوگوں نے کہا حضور جتنی اور ملوث تھے نا ملزمان نامزد سب پکڑے گئے، حضور پولیس کبھی بھی آ سکتی ہے، ضمانت کرا لیں۔ فرمایا جب فقیر نے نہ قتل کیا ہے نہ کرایا ہے پھر ڈر کس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پولیس آ گئی، جب پولیس آ گئی نا پولیس والوں نے کہا حضور آپ کولڑے کے بڑے پیر ہیں، اللہ والے ہیں، ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم نے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ پر میں کس چیز کی؟ کہا فلاں بندے کے قتل کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بھی اس میں ملوث ہے، بات چیت تمہاری کی وجہ سے تمہارے ایمان پہ مارا گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے لیے کون کہتے تمہارے پاس گواہ ہے؟ کہا جی ہے۔ فرمایا ان گواہوں کو چھوڑو۔ کہا تمہاری صفائی میں کوئی گواہ ہے؟ سبحان اللہ۔ پولیس نے کہا تمہاری صفائی میں کوئی گواہ ہے؟ فرمایا ہاں میری صفائی میں گواہ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا جس بندے کو قتل کیا گیا ہے نا اور ذرا اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ اب بھی سبحان اللہ نہیں پڑھتے تو کل پڑھو گے؟ چلو بیان آپ سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ پرسوں پڑھ لینا۔ اتنی تھکے مادے ہو گئے، جوان بھی ہیں جرت والے بھی ہیں، سبحان اللہ پڑھے ایسا پڑھ رہے ہیں۔ محترم حضرات میرے شہنشاہ گولڑا نے فرمایا بچے جی حضور، فرمایا چلتے ہیں قبر پر، وہ جو بندہ قتل ہوا ہے نا اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے میں نے مارا ہے یا کسی اور نے مارا ہے، اگر وہ بتا دے کہ میرا قاتل کون ہے، پھر اگر میرا نام آ جائے تو مجھے لے جانا، کسی اور کا نام آ جائے تو ان کو لے جانا، جو ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا حضور قبر والے بھی بولتے ہیں؟ فرمایا ہاں اگر درختوں کو بلانے والا ہو درخت بولتے ہیں، مردوں کو بلانے والا ہو تو مردے بھی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حاضرین و ناظرین میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جد نظر کسے دی ہو جاوے رنگ لگ جاندہ تدبیرانو، کسے کامل دا جد لڑ پھڑیے رب بدل دیندہ تقدیرانو۔ ہمارے مفتی اعظم علامہ مفتی محمد اشرف چشتی کولڑوی کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے لگائے ہوئے بوٹے جامع مسجد جیلانی اور یہ جامع غوثیہ، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے اور بچوں کو اور محنت اور خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ جس طرح یہ علماء جماعت سے منسلک ہے اس سے بھی زیادہ ہمت توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء جتنی ان پہ شفقت اور پیار کرتے ہیں ان کے والد گرامی کی طرف سے وجہ سے اللہ اس پیار میں اور اضافہ فرمائے۔